ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم اور دوسری کتب میں، فرماتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ۔ پیارے پیغمبر نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے میں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں رہنا ہے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لینا ہے، تو اس بندے نے وہ چیز اختیار کی ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ خطبہ تو پیارے پیغمبر نے سارے صحابہ کے سامنے دیا، پر ایک بزرگ بیٹھے روئے جا رہے ہیں، ابو بکر بیٹھے روئے جا رہے ہیں، مسلسل رونے کی وجہ سے کہتے ہم بڑے حیران ہوئے کہ پیارے پیغمبر تو کسی بندے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا دنیا میں رہنا ہے یہ اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس نے اللہ کے پاس جانے کا انتخاب کیا ہے۔ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر کہتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ اس سے مراد، اس بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت ابو بکر جو بات سمجھ سکے کسی کو اور سمجھ نہیں آئی، فرماتے فکان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑا علم رکھنے والے تھے، گہرائی کی سوچ رکھنے والے، پختہ علم والے ابو بکر تھے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، خطبہ سب کے سامنے ہے، پر ابو بکر بیٹھا رو رہے ہیں۔ جس بات کی ابو بکر کو سمجھ آئی کسی کو سمجھ نہیں آ سکی۔ فکان ابو بکر اعلمنا، صحابہ کا اعتراف ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات سلاسل سے واپس آئے ہیں، جیت کے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ جب میں اتنا بڑا مارکا کر کے آیا ہوں تو پیارے پیغمبر میرے بارے میں اپنی محبت کے اظہار کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں غزوہ جیت کے آیا ہوں سب سے زیادہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ پوچھنے لگے ای الناس احب الیک، پیارے پیغمبر بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو میں نے پوچھا من الرجال، عائشہ تو عورت ہے، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا بابا ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ کہا پھر عمر بن خطاب۔ تقسیم پیارے پیغمبر کر کے گئے، اور آج کوئی بڑی جرأت کر کے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب اہل بیت تھے، سب سے افضل اہل بیت تھے، یہ زیادتی ہے۔ اہل بیت کی عزت بڑی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پر یہ زیادتی ہوگی جو پیارے پیغمبر طے کر کے گئے، مرتبے اللہ کے نبی طے کر کے گئے، فضیلت اللہ کے نبی طے کر کے گئے، درجات اللہ کے نبی طے کر کے گئے، پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کاٹ کر کے نیچے والے کو اوپر کر دے۔ اس میں کسی کی تنقیص مراد نہیں ہے، پر جس کو اوپر سے نیچے لایا جا رہا ہے اس کو اوپر کرنا جو اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں یہ مقصود ہے۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ مردوں میں سے کون ہے؟ کہا عائشہ کا بابا ابو بکر۔ پھر کون ہے؟ عمر۔ یہ اللہ کے نبی کی تقسیم ہے، اور بندوں میں سے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس تقسیم پر ڈاکہ ڈالے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور دوسری کتب میں موجود ہے۔ جب بیعت کی بات ہونے لگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی بات ہونے لگی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے کسی کی بیعت کر لو۔ تب حضرت عمر نے انصار کی موجودگی میں
بڑے بڑے اکابر مہاجرین کی موجودگی میں کہا نہیں اے ابو بکر بل نبایعک انت، ہم تو آپ کی بیعت کریں گے۔ کیوں آپ کی بیعت کریں گے؟ اس لیے کہ آپ انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں فانت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اس لیے آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ محبوب ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہم سب کے سردار آپ ہیں، ہم میں سب سے بہتر آپ ہیں، اللہ کے نبی کے ہاں سب سے محبوب آپ تھے، اس لیے ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور کوئی کہے کہ وہ سردار نہیں تھے، وہ بہتر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب نہیں تھے، یہ زیادتی ہے، اور اس کے اختیار کس امت میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔